ریاست بنتی ہے۔ آرٹیکل 7 میں دیکھیں تو یہ جمہور کا کام ہے، یعنی الیکٹوریٹ کا کام ہے، یہ پاکستان کی عوام کا اختیار ہے کہ وہ اپنے نمائندوں کو اسمبلی میں بھیجیں اور یا پارلیمان میں بھیجیں، اور پھر انہی کے نمائندے آگے سے اپنی لیڈر آف دی ہاؤس چنتے ہیں جو پھر کابینہ بناتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے تابع حکمرانی کا حق حاصل ہے پاکستان پر۔ اور اسی انداز سے آرٹیکل 5 میں وفاداری جو ہے وہ عوام کے ساتھ، لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ، یہ مندرج ہے، اور اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن، تابعداری اور جو ہے وہ آئین کے تابع ہے، اور یہ انوائلیبل آبلیگیشن آف ایوری سٹیزن آف پاکستان، ہر شہری پر واجب ہے اور لازم ہے کہ وہ وفاداری عوام کے ساتھ اپنی نبھائے اور آئین کی تابعداری کرے، وہ عسکری قیادت ہو، وہ بالا ترین عدلیہ ہو، وہ صدر پاکستان ہو یا حکومت ہو، کوئی بھی ہو، وہ عوام کی وفاداری کا پابند ہے آئینی طور پر جو ہے۔ اس لیے میں نے سپریم کورٹ میں بھی عرض کیا تھا کہ ہم جو ہے عوام کے پاس 25 کروڑ عوام کے پاس جو ہے ہم اپنا مقدمہ لے جا کر ہم انصاف کے متلاشی اور ہم ملتمس ہوں گے۔ ہم نے 25 کروڑ عوام کے پاس اپنا مقدمہ پیش کر دیا، اور الحمدللہ عوام نے ہمیں بڑا کلیئر مینڈیٹ دیا، اور انہوں نے جا کر بھرپور انداز سے بتایا کہ ہم ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیں گے، اور ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیا گیا۔ انہوں نے واضح فیصلہ دیا کہ عمران خان کے بغیر جو ہے پاکستان کی جمہور نہیں چل سکتی ہے، اور عمران خان پر جو تسلسل سے اس کو پابند سلاسل کیا گیا، اس پر جھوٹے مقدمات درج کر کے اس کو سزائیں کی گئیں، عوام نے انہیں مسترد کیا، یکسر مسترد کیا، اور عوام نے کہا کہ عمران خان نہ باغی ہے اور نہ ہی عمران خان مجرم ہے، اور جمہور پر چونکہ وفاداری اس کی لازم اور واجب ہے اور سبھی ادارے اس کے تابع ہیں، تو میں تقاضا کرتا ہوں فی الفور کہ عمران خان کو فی الفور رہا کیا جائے، اور عمران خان کے مقدمے اور ان کی سزائیں کالعدم قرار دے کر آرٹیکل 45 میں صدر پاکستان ان کو فوراً رہا کریں، اور بصورت دیگر فوراً ان کے مقدمات لگائے جائیں، اپیلیں، اور جس صورت سے ان کو تیزی سے ان کو غیر آئینی غیر قانونی طور پر سزائیں کی گئی ہیں اسی طرح ان کو بری کیا جائے۔ اگر ذل سبحانی جو کو تاج پوشی کے لیے لائے گئے تھے، جن کے خواب 8 فروری کو چکنا چور ہو گئے، جن کو عوام نے واضح طور پر مسترد کیا، اگر ان کے مقدمات اس طرح سن کر اور ان کے شواہد کے باوجود ان کو بری کیا جاتا ہے، تو یہاں انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ عمران خان، جس کے وکیل کو بھی اجازت نہیں دی گئی، جس کا بیان بھی نہیں لکھا گیا ہے، جس کو صفائی کا موقع بھی نہیں دیا گیا ہے، جس کی بحث بھی نہیں سنی گئی ہے وکیلوں کی، اور ایک بلڈوز کر کے جس کو ایک سکسیشن میں 1 ہفتے میں 3 سزائیں دی گئی ہیں، وہ انصاف کے ایوانوں پر ایک کلنک کا ایسا ٹیکا ہے جو تا حیات جو ہے اس ملک کی عدالتی نظائر پر جو ہے ایک کلنک کا ٹیکا متصور کیا جائے گا۔ اس لیے پاکستان کے عوام جنہوں نے ایک دو ٹوک فیصلہ دیا ہے، ان کی خواہشات، ان کی پلس، ان کی نبض، ان کے احساسات، ان کے جذبات کو دیکھتے ہوئے اس کو فی الفور جو ہے کالعدم قرار دے کے عمران خان کو دوبارہ یہ حق دیا جائے، کیونکہ ہم اس کے باوجود ہم لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی کے طور پر آئے ہیں۔ یہ کہنا کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہے، یہ شوشہ جانے کیسے انہوں نے ایجاد کر لیا۔ ہم نے جتنے کاغذات نامزدگی دیے تھے، ہم نے پی ٹی آئی لکھا تھا اس پر، پی ٹی آئی کبھی بین نہیں ہوئی، نہ ہی الیکشن کمیشن یہ بین کر سکتی ہے، نہ اسے اختیار ہے۔ یہ سمبل صرف ہمارا لیا تھا، ہم تو ایک جو ہے بلہ لینے گئے تھے، انہوں نے جہیز کا پورا سامان ہمیں دے دیا، لیکن بلے کا ووٹ نہیں تھا، ووٹ عمران خان کا تھا۔ یہ واحد الیکشن ہے، میں نے 5 دہائی دیکھے ہیں الیکشن، یہ واحد الیکشن ہے جس میں ووٹر کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈ رہا تھا، جس میں ووٹر کی ضد تھی کہ میں اپنے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دوں گا، جس نے سمبل کے لیے آ کے ہلکان ہو کر ڈھونڈتا پھر رہا تھا
میرا سمبل کے تھا، حالانکہ لٹریٹ جو ہے ہماری الٹریسی ریٹ 50% ہے تقریباً، لیکن اس کو آفرین ہے جس نے اس کے باوجود کہ وہ انگریزی کا ہنسا تھا کہ انہوں نے بھرپور انداز سے دیا. اور میں خواجہ سعد رفیق کو بھی یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس نے گریس دکھا کے جمہوری روایات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس نے اپنی شکست کو تسلیم کیا اور اس نے مجھے فون پر مبارکباد دی. اور میں نے اسے کہا کہ کاش تم اپنے بڑوں کو بھی یہ درس دو. اگر نواز شریف ہار گیا ہے ڈاکٹر یاسمین سے تو کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے، کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے اسے شکست تسلیم کرنے میں. اور اگر خواجہ آصف ہار گیا ہے ریحانہ عثمان ڈار سے تو اسے کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے، شرم نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنی شکست کو تسلیم کرے اور لوگوں سے جو ہے وہ معذرت کرے کہ جس انداز سے کرتے رہے. لیکن ڈھٹائی اور بے شرمی کی انتہا ہے. یہی خواجہ آصف سے جو اسمبلی میں کہا کرتے تھے کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، تو میں انہی کے لفظ دہراتے ہوئے کہتا ہوں کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. آپ کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ آپ کیسے کہتے ہیں کہ جی وکٹری سپیچ کر رہے ہیں؟ او بھائی، آپ کے اندھے، آپ کے سارے چینلز اس آلودہ الیکشن کو بھی، جس کو دنیا ساری مذمت کر رہی ہے کہ جو الیکشن آرٹیکل جو فارم 45 اور فارم 45 ہوتا ہے جب الیکشن ختم ہونے کے بعد ریٹرننگ پریزائڈنگ آفیسر اور پولنگ آفیسر جب گنتی کرتا ہے اور پولنگ ایجنٹس کے سامنے اور گنتی کا کاؤنٹ وہ اس فارم پر اپنے مہر اور دستخط سے اور تمام پولنگ ایجنٹس کے دستخط سے وہ موقع پر جاری کرتا ہے. پولنگ وہاں تک تو ٹھیک ہے الیکشن، ہمارے ساروں کے پاس جو 60 ہمارے چرائے گئے ہیں ان کے بھی ہمارے پاس فارم موجود ہیں. یعنی فارم 45 کے مطابق ہمارے 170 لوگ جیت رہے ہیں، 170 ہمارے پی ٹی آئی کے جیت رہے ہیں. یہ انڈیپینڈنٹ اس لیے نہیں ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف بطور آئینی ایک جماعت کے، قانونی جماعت کے ایگزسٹ کرتی ہے اور ہم پی ٹی آئی ہیں. ہمیں انڈیپینڈنٹ کہنا یہ غلط ہے، غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے. تو اس لیے ہمارے پی ٹی آئی کے ارکان کا 170 تھی اور اگر ہمیں 230 میں مخصوص نشستیں جس میں خواتین ہیں اور جس میں ہمارے اقلیتی بھائی ہیں یا بہنیں ہیں وہ شامل کریں تو ہم 200 کا فگر کراس کرتے ہیں. اس لیے دنیا کی جمہور میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے ایمرج الیکشن میں ہوتی ہے اس کو حق دیا جاتا ہے حکومت بنانے کا. حیرت ہوتی ہے، بندر بانٹ ہو رہی ہے دو پارٹیوں کے درمیان. وہ کہتا ہے اب وزیر اعظم اتنے سال کے لیے تم بن جاؤ 3، وہ کہتا ہے تم 2 سال کے لیے بن جاؤ، وہ کہتا ہے وزیر اعلیٰ میری بیٹی کو دے دو، وہ کہتا ہے صدر پاکستان ہمیں دے دو، وہ کہتا ہے گورنر فلانے کو دے دو. وہ یہ کوئی بندر بانٹ ہو رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ مذاق جمہوریت کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، اس ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. یہ کون ہوتے ہیں جنہیں مسترد کیا ہے عوام نے کہ یہ اس طرح سے آپس میں بندر بانٹ کریں جن کو اختیار عوام نے دیا ہی نہیں ہے؟ تو یہ کیا سمجھتے ہیں؟ آج ماشاءاللہ پاکستان کا جو نوجوان ہے، پاکستان کی خواتین ہیں، پاکستان کے جو مرد ہیں، آج انہوں نے 2 ٹوک فیصلہ دیا ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں دیا ہے. نہ عمران خان کے بغیر کوئی اسمبلی چل سکتی ہے، کوئی پارلیمنٹ چل سکتی ہے، نہ عمران خان کے بغیر کوئی جمہوریت چل سکتی ہے اور نہ ہی عمران خان کے بغیر کوئی حکومت بن سکتی ہے. سو اس لیے یہ غلط فہمی نکال دیں کہ عمران خان کو مائنس کر کے یہ جو ہے جمہوریت چلا لیں گے یا حکومت چلا لیں گے. نہ حکومت چل سکتی ہے نہ جمہوریت چل سکتی ہے. عمران خان کو دوبارہ آپ کو لانا پڑے گا اور عمران خان کی چونکہ لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے، عمران خان ہی ہمارا وزیر اعظم ہوگا پاکستان کا اور اسے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی مائی کا لال نہیں روک سکتا ہے اسے. تو اس لیے اس میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. آج جو 3 کیسز لگے ہوئے تھے، ایک کیس تھا جس میں خواجہ آصف صاحب جو ہے سیالکوٹ کا کیس تھا، اس کے نیچے کاشف صاحب ہمارے پی پی کے امیدوار تھے. ریحانہ کے کیس میں کل الیکشن کمیشن نے
14 तारीख रखी है, नोटिस दिया है और स्टे किया है। आज जो है काशिफ का केस था, उसी के नीचे जो पीपीए आती है उसमें भी फॉर्म 45 में हम जीत चुके हैं और फॉर्म 47 में हमें हरा दिया गया है। ये पैटर्न भी बहुत बड़ा मजाक है, क्योंकि 45 में रिटर्निंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर देते हैं जो सैकड़ों में होते हैं, और एक रिटर्निंग ऑफिसर उसके दफ्तर पर कोई और कब्जे करके और वहाँ जूते मार के और मुक्के मार के और ठुड्डे मार के उनको निकाल देकर और एक नया जो है फॉर्म बन जाता है। इसलिए वो भी मुस्तरद है और ये इलेक्शन कमीशन का आईनी फरीज़ा है कि उसकी तस्हीह करें। इसलिए हमारा तकाजा है कि आर्टिकल 45 के जो मुंदरजात हैं उन्हीं की रिफ्लेक्शन आर्टिकल वो फॉर्म 47 में होनी चाहिए और उसके मुताबिक जो है नतीजा अनाउंस करें, और यही आईनी और कानूनी तकाजा है। दूसरी हमारी सीट थी बहावल नगर की, जिसमें हमारे NA 163 बहावल नगर, उसमें यानी PTI नंबर 1 आ रही है शौकत बसरा साहब, नंबर 2 आ रही है PMLN, और नंबर 3 जो है नंबर 3 माशाअल्लाह क्या कहूँ, वो एजाजुल हक साहब जो हैं उनको डिक्लेयर कर दिया जाता है इलेक्टेड, और उसमें भी यही पैटर्न हुआ है कि जिसके सबसे कम वोट हैं, 40,000 वोटों से हार है जो 40,000 वोटों से हार रहा है, उसको फॉर्म 47 में जिता दिया गया है। आज दोनों की थी, हमारी थी शौकत बसरा साहब की और PMLN की भी थी साथ ही। तो क्या हम दोनों जो है फॉर्म 45 क्या हम गलत दे रहे हैं? मुख्तलिफ पार्टियां जो आपस में मुतहारिब हैं, हमारा एक ही जो है काउंट है टैली, और वो जो है तीसरे को जगह, वो भी आज इलेक्शन कमीशन ने एडमिट कर दी है और उसमें भी मजीद कार्रवाई रोक दी है। तीसरी थी डेरा गाजी खान की, मोहिउद्दीन खोसा की, वो PP 290 में DG खान में भी यही हुआ कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की हद तक फॉर्म 45 मौजूद है, और जब रिटर्निंग ऑफिसर का जाता है वहाँ कोई और मखलूक कब्जा कर लेती है, और मखलूक कब्जा करने के बाद सबको धक्के दे के निकाल के और फॉर्म 47 में उसको जिता देती है, जो 16,000 वोटों से हारा हुआ है उसको जिता देती है 1500 वोट से, और जीतने वाले को हरा देती है। वो भी आज बेंच नंबर 2 में लगा हुआ था और उन्होंने उसको भी एडमिट करके मजीद कार्रवाई रोक दी है। तो ये इस तरह से जो है, आप किसी के पहले तो ये धन दौलत लूट कर ये बाहर फरार हुआ करते थे, ये जो है माशाअल्लाह जो ज़िले सुबहानी को ताज पोशी के लिए लाया गया था, और मैं 100 दफ़ा कह चुका हूँ ये अनकरीब लंदन जाएगा वापस, और वापस जाते हुए कहेगा मुझे क्यों बुलाया, ये अनकरीब आप देखेंगे। तो ऐसे धांधली शुदा जो है विक्ट्री पर शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान के आइन को और पाकिस्तान को मैं समझता हूँ चलने देना चाहिए। और इसी तरह साहिवाल में भी 141 NA साहिवाल, उसमें भी राना आमिर शहजाद को उसी भोंडे तरीके से हराया गया जो बिल्कुल वाज़े अक्सरियत से जीत रहा था। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो है अवाम के मैंडेट के मुताबिक नताइज दिए जाएं ताकि ये जमहूरियत आगे चल सके और मुल्क तरक्की कर सके। बहुत एक फिक्रा मैंने कहना है, ये NA 163 बहावल नगर नोट करें, जो अभी सरदार साहब ने कहा पाकिस्तान की तारीख का जो सबसे झुर्लू फ्रॉड और धांधला इलेक्शन हुआ है, इसका इस जैसा इलेक्शन आपको कहीं पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बता रहा हूँ, कॉपी आपको मीडिया को दे देता हूँ। यहाँ पे 3 कैंडिडेट थे। PTI की तरफ से मैं इमरान खान साहब का मशकूर हूँ, मैं अपनी क़यादत का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे टिकट दिया। पहले मैंने सुप्रीम कोर्ट से मेरे कागज़ बहाल हुए। शौकत बसरा, फिगर के साथ बता रहा हूँ, 96,710 96,710 वोट शौकत बसरा PTI। दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग नून नूरुल हसन तनवीर 74,333। ये बहुत इंटरेस्टिंग, आप इसको सिर्फ एक आप देग में से एक चावल है उसको चुन लें और उसको टेस्ट कर लें, आपको पता चल जाएगा किस तरह PTI और इमरान खान ये नहीं हरा सकते। इमरान खान पाकिस्तान है, खान के साथ आपको बात करनी होगी। अवाम ने फैसला दे दिया है और इसको हम कभी तस्लीम नहीं करेंगे इन फैसलों को। फिगर ले लें, NA 163 बहावल नगर 4
96,710 शौकत बसरा, मुस्लिम लीग नून वो भी वहां पेश हुआ है, मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट 74,333 नूरुल हसन तनवीर, और जिसको जिताया गया है वो कौन है? आमर डिक्टेटर जियाउल हक का बेटा, जिसने हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा गर्क हुआ पाकिस्तान में, यहाँ पे हीरोइन कल्चर, क्लाशनकोफ कल्चर, जिसने इस्लाम के नाम पे तबाह किया, उस आमर के बेटे को, जिसके वोट कितने हैं? 58,822। 58,008। ये फिगर कहाँ से दे रहा हूँ? फॉर्म 45, और मेरे पास भी वही फॉर्म 45 है जो नून लीग वाले के पास है। और कितने वोटों से हार रहे हैं? 40,000 वोटों से। पूरे पाकिस्तान में तो ये हुआ होगा ना, जो दूसरे वाला है उसको पहले डिक्लेयर कर दिया गया होगा। यहाँ पे ये ऐसा हल्का है NA 163 बहावलनगर, तीसरे वाले को पहले डिक्लेयर कर दिया गया है। और मैं इलेक्शन कमीशन का मशकूर हूँ, सरदार साहब का मशकूर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी लड़ेगी, उस वक्त तक लड़ेगी जब तक हम इमरान खान को दोबारा वज़ीर आज़म नहीं बना लेते। ये नोट कर ले, हम इन रिजल्ट्स को ओवर हमारी डेड बॉडी। Thank you. आखिरी फिक्र। थैंक यू।